اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالی وما من دابة في الارض الا على اللہ رزقها صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ہم سب رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس رب نے ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمایا، کیونکہ ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ زندگی، موت، نفع، نقصان، ساری چیزیں سب اسی کے ہاتھ میں۔ اس رب نے ہم سب کو پیدا کر کے یہ حکم دیا ہے۔ ابھی پرسوں بھی شاید جمعہ کے بیان میں جمعہ کے پروچن میں میرے ہندو دوست، میرے ہندو بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، میں یہ بات بتاؤں کہ پرسوں بھی جمعہ کے بیان میں ہم نے یہی کہا تھا کہ خدا نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے وہ ڈھنگ اور طریقہ بھی بتایا، روزی کیسے کمانا ہے وہ ڈھنگ اور طریقہ بھی بتایا، عقل دماغ بھی دے دیا اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ نے عقل دے کر یہ ساری چیزیں کلیئر کر دیا اور پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہہ دیا کہ حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ اگر یہ فیکٹری چل رہی ہے، میں مبارکباد دوں گا دوستی انڈسٹری اور رائل برانڈ، راحیل اینڈ اخلاق، عبد الخالق اور یہ پوری ٹیم، ہاں میں مبارکباد دوں گا، اللہ خوب برکتیں۔ آپ نے لفظ آمین ضرور کہنا، کیونکہ میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں دعا پر کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ میں دعائیں دیتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس مقصد میں 100% کامیابی ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا اس کاروبار کو ہمارے لیے حلال رزق کا ذریعہ بنا۔ میرے مولا اس کاروبار کو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اب آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گی کہ بس دنیا کی کامیابی تو سمجھ میں آتی، پائپ بیچ کے آخرت کیسی کی ملے گی؟ نہیں سمجھا؟ بس دنیا کی کامیابی تو سمجھ میں آتی ہے، اپن تو بیچ رہے پائپ، تو آخرت کیسے ملے گی؟ نہیں، یہی آخرت بھی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ حلال حصول رزق، جملے پر دھیان دینا، پیارے آقا نے فرمایا حصول رزق حلال عبادت ہے، یعنی حلال رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ایک مزدور یہاں پر کام کرتا ہے، ایک مالک یہاں پر کام کرتا ہے، جتنی دیر وہ کام کر رہا ہے، الفاظ پہ دھیان دینا، جتنی دیر وہ کام کر رہا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس محنت کے ذریعے سے، اس کاروبار کے ذریعے سے میں حلال روزی کما رہا ہوں، اگر یہ نیت سے اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کا کام کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف حج کو جانا نہیں ہے، عبادت صرف روزے رکھنا نہیں ہے، عبادت صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ قدم اگر آپ کے اٹھتے ہیں، آپ رہتے ہیں کہاں؟ رام نگر، رحیم نگر، ماسٹر کالونی، معصوم واڑی، قاسم واڑی، کہیں بھی رہتے ہیں، اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں آفس کے لیے، آپ گھر سے نکل رہے ہیں MIDC کے لیے، آپ گھر سے نکل رہے ہیں فیکٹری کے لیے، لیکن نیت یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں حلال روزی کمانے کے لیے، کیونکہ حلال روزی کمانے کا آرڈر بھی اللہ نے دیا۔ کس نے دیا یہ آرڈر؟ اللہ۔ جو جمعہ کے لیے آیت اتری ہے نا، امام صاحب بیٹھے ہوئے، کیا اپنا نام؟ امام صاحب نام بول رہا ہوں میں، مولوی محمود صاحب۔ دیکھو اب کتنی پیار، دیکھو ہم لوگ تو تھکے ہوئے رہتے ہیں لیکن عجیب عجیب چیزیں اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک آیت ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہ آیت ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب نماز ہو جائے تو نکل جاؤ اور میرے فضل کو تلاش کرو۔ تو میں کبھی کبھی جمعہ بیان کرتے ہوئے کہتا کہ اللہ یہ کہتا نماز ہو گئی نا، چل نکل یہاں سے، ٹپاریا مت مار، نہیں سمجھا؟ ٹپاریا مت مار، مسجد کی چٹائی بھی مت توڑ۔ اللہ خود کہتا ہے نماز مکمل کر لیا،
نماز ہے تیری 7 منٹ کی، نماز ہے تیری 10 منٹ کی، اس کے بعد اللہ کہتا ہے چل یہاں سے نکل اور حلال روزی تلاش کر. اور اللہ کہتا ہے کہ حلال روزی تلاش کرنے کی نیت سے نکلے گا تو تیرے ہر قدم کو بھی میں عبادت میں لکھوں گا. جیسے رات میں نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے نا، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، رات میں جیسے ایک آدمی رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھ رہا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ایسے ہی آدمی حلال رزق تلاش کرنے کے لیے اگر وہ نکلتا ہے تو اس کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے رات میں نفل اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. پھر ایک بار دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو بہت بہت مبارکباد. جتنے میرے ہندو دوست، میرے ہندو بھائی آئے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا نام ہی ہے دوستی. کیا نام ہے اس کا؟ دوستی. تو یہ کاروبار دوستی سے ہی آگے بڑھے گا، یہ قافلہ، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ فیکٹری، یہ سب دوستی ہی سے آگے بڑھے گی. میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ہمارا ایک اصول ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ جو بھی کام کرنے جا رہے ہو تو اس میں رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو یاد کر لیا کرو تو اس میں برکتیں ہوتی ہے. ایکچوئل میں ہمارا کیسا ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مصیبت ہی میں خدا یاد آتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. تو مصیبتوں میں ہی خدا یاد آتا ہے، خوشیوں میں خدا یاد نہیں آتا ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. ابھی ہم دعا بھی کریں گے، پرارتھنا کریں گے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے 2 منٹ مانگیں گے تاکہ وہ خالق راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے انتہا کامیاب فرمائے. جتنی بھی یہ جگہ ہے، میں دعا کے الفاظ کہتے جا رہا ہوں، فٹافٹ آمین کہنا. میرے مولا اس جگہ کو ہر شر سے، ہر فتنے سے پاک فرما. میرے مولا نگاہ بد سے، نگاہ حسد سے میرے مولا حفاظت فرما، کیونکہ نظر، بری نظروں سے حفاظت فرما. پیارے نبی نے فرمایا، یہ جملہ سنو، پیارے نبی نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا بھی حق ہے. نظر کا لگنا بھی کیا ہے؟ حق ہے. یعنی نظر بھی لگتی ہے. اچھا، نظر کا معاملہ ایسا ہے، نظر کمال کو بھی لگتی ہے، نظر جمال کو بھی لگتی ہے، نظر صلاحیتوں کو بھی لگتی ہے، نظر مال کو بھی لگتی ہے نا، نظر کسی چیز کو بھی لگتی ہے. تو ہم دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ بری نظروں سے بھی اس پورے کاروبار کی، یہاں کے مالکین کی، یہاں کام کرنے والے جو مزدور رہیں گے، ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے حادثے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. چلیے درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کریں.